الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے جس کے پاس درہم و سامان وغیرہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمہ جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے، جن کو کبھی گالی دے کر، کبھی بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، بےعزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، حریتاً چیزیں لے کر قصداً واپس نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر ناراض کر دیا ہوگا، وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر واسطے جہنم کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بے شک روز قیامت تمہیں اہل حقوق کو ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہر صورت میں قیامت میں ادا کرنے پڑیں گے، یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں ہی ادا کر دو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ آج کل قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ بندوں کی حق تلفی آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے، جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے۔ نیز بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارے اسلاف حقوق العباد کے حوالے سے کس قدر حساس ہوتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا، مجھے بھلائی عطا فرمائی، مگر فی الحال ایک سوئی کے سبب مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے، جو میں نے عاریتاً لی تھی، انہیں ادھار لی تھی اور اسے لوٹا نہیں سکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔